اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 12 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری، 28 دسمبر 2020 عیسوی، 13 گتے پوس 2077 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، جو آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز محمد اختر ریاضی کی، بول ہے: یوں آگ نفرتوں کی لگایا نہ کیجیے، یوں آگ نفرتوں کی لگایا نہ کیجیے، شمع محبتاں کو بجھایا نہ کیجیے۔ یوں آگ نفرتوں کی لگایا نہ کیجیے، یوں آگ نفرتوں کی لگایا نہ کیجیے، شمع محبتاں کو بجھایا نہ کیجیے، بجھایا نہ کیجیے، چہرے پہ داغ ہے گر تو پھر مان جائیے، چہرے پہ داغ ہے گر تو پھر مان جائیے، الزام آئینے پہ لگایا نہ کیجیے، یوں آگ نفرتوں کی لگایا نہ کیجیے، لگایا نہ کیجیے، دسنا ہے ان کی فطرت، دسیں گے کبھی ضرور، دسنا ہے ان کی فطرت، دسیں گے کبھی ضرور، سانپوں کو دودھ اتنا پلایا نہ کیجیے، سانپوں کو دودھ اتنا پلایا نہ کیجیے، پلایا نہ کیجیے، سیرت بھری ہے جن کی ہے بے شک بھلے وہی، سیرت بھری ہے جن کی ہے بے شک بھلے وہی، صورت پہ ہر کسی کی یوں جایا نہ کیجیے، یوں آگ نفرتوں کی لگایا نہ کیجیے،
لگایا نہ کیجیے، وہ شب کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات، دو شبوں کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات، دولت پہ ناز اتنا دکھایا نہ کیجیے، دولت پہ ناز اتنا دکھایا نہ کیجیے، حاصل ہو کر نہ موتی تو کیجیے حاصل ہو کر نہ موتی تو کیجیے شناوری، ساحل پہ بیٹھ کے آس لگایا نہ کیجیے، یوں آگ نفرتوں کی لگایا نہ کیجیے، لگایا نہ کیجیے، سجاد پوچھئے مت میرے دل کا حال راز، سجاد پوچھئے مت میرے دل کا حال زار، سجاد پوچھئے مت میرے دل کا حال زار، زخموں کی ٹھیس ویسے بڑھایا نہ کیجیے، بڑھایا نہ کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد شکیل اختر سلفی صاحب کا، جو مکتب جالیات حی و دار البیدہ ریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے صرف قرآن و سنت کی اتباع کی جائے، صرف قرآن اور سنت کے مطابق ہی زندگی گزاری جائے۔ تو لیجیے ان سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے کہ ہم صرف اور صرف کتاب و سنت کی اتباع کریں، قرآن و سنت پر عمل کریں، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اس تعلق سے میرے بھائیوں، کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہوں گی اور چند وجوہات بیان کیے جائیں گے جن سے یہ بات واضح اور کلیئر ہوگی کہ کتاب و سنت کی اتباع ہم پر کیوں ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں میں طرح طرح کے اختلافات، نزاعات پائے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، گر جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم سب کو
قرآن و سنت پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، اور اس بارے میں لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ میں واضح کر دوں کہ کتاب و سنت کی اتباع ہم پر کیوں ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے، ہمارے خالق و مالک نے ہمیں صرف اور صرف اپنی وحی کی اتباع کرنے اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیت آتی ہے، اللہ نے فرمایا، رب کا فرمان ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ دیکھیں یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 3 ہے، ارشاد ربانی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم صرف اس چیز کی پیروی کرو، اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، اور اس کو چھوڑ کر دیگر دوستوں کی پیروی مت کرو۔ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہا کہ اس کے علاوہ اور اس کو چھوڑ کر دیگر دوستوں کی پیروی مت کرو، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، قلیلا ما تذکرون۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ رسول اپنی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کوئی بات نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بلکہ وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ بھی سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی کہ صرف قرآن و سنت ہی معصوم ہے، غلطی سے پاک ہے، کسی اور کا کلام، کسی اور کی بات غلطی سے بالکل پاک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن و سنت ہی واجب الاتباع ہے، کتاب و سنت ہی کی پیروی ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ رب کا یہ ارشاد، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس ذکر یعنی قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے اور لائق ستائش اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اور یہ جو آیت کریمہ حمیم سجدہ کی 41 اور 42 نمبر کی پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں بھی رب نے واضح کر دیا، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتاری گئی مقدس کتاب ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اور یاد رکھا جائے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بھی سنتا اسے یاد کرنے کی نیت سے لکھ لیا کرتا تھا، لیکن قریش نے مجھے اس سے منع کیا، روکا۔ انہوں نے کہا، تم جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو اسے لکھ لیتے ہو، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو انسان ہے، اور کبھی آپ خوشی میں بات کرتے ہیں اور کبھی غصے میں۔
یہ سن کر میں نے لکھنا بند کر دیا۔ پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، تم لکھتے رہو کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس منہ سے حق بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں نکلتی۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کی 6510 نمبر کی حدیث ہے اور سنن ابی داؤد میں 3646 نمبر کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے کتاب و سنت کی اتباع کی تیسری وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ کئی جگہوں پر بڑی کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے صرف اور صرف یہی کہا ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم سب پر صرف اور صرف قرآن و سنت کی اتباع ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم نے اعراض کیا تو جان لو ہمارے رسول کی ذمہ صرف اور صرف پہنچا دینا ہے، صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا، اور یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ آیت نمبر 92 ہے۔ اللہ نے کہہ دیا صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانو، انہی کی اطاعت کرو۔ اور آگے اللہ نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، ان کے آدیش کا پالن کرو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو۔ آگے اللہ نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، باطل نہ کرو۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، ان ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کا حکم دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، ان کا کہا مانا جائے، قرآن و سنت پر ہی عمل کی جائے۔ اس لیے صرف اور صرف کتاب و سنت کی، قرآن و سنت کی اتباع ہم پر ضروری اور لازم ہے، ورنہ ہم بھٹک سکتے ہیں، ہمارے اعمال باطل اور برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر اللہ اور اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دیں گے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے روگردانی کریں گے، ہمارے اعمال باطل و برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اور یاد رکھا جائے چوتھی وجہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے یہی دو چیزیں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا، یہی آدیش ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور کہا کہ فاقلوا ایھا الناس قولی فإنی قد بلغت وقد ترکت فیکم ما لم تضلوا بعدہ ان تمسکتم بہ کتاب اللہ وسنت رسولی، اے لوگو میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لو، میں نے یقیناً اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے رسول کی سنت۔ یہ حدیث جو پڑھی گئی ہے السنہ للمروزی کی ہے،
اور اسی طریقے سے صحیح الجامع کی ایک دوسری حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے بعد اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک ہے کتاب اللہ قرآن مجید اور دوسری ہے میری سنت، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گی. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صرف ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کریں، قرآن و سنت پر ہمارا عمل ہو. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں مانا جائے. آج ہم اختلافات کے شکار ہیں. آج یہ اختلاف علماء میں بکثرت پائے جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپسی نفرت بھی پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، نفرت کی انتہا ہو گئی ہے. لوگ اپنی رائے اور اپنی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یا ائمہ میں سے کسی امام کی بات کو مقدم کرتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. آپ نے فرمایا حمد و ثنا کے بعد اور سارے ائمہ، سارے خطباء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قیمتی باتوں کو اپنے خطبے میں بیان کرتے ہیں، لیکن عمل سے کوسوں دور ہیں. حمد و ثنا کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور امور میں سب سے برا امر وہ ہے جسے ایجاد کیا گیا، وہ شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر انسان کتاب و سنت سے روگردانی کرے گا، بدعت اسے گھیرے میں لے لے گی. انسان شرک میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، بدعت میں پھنس سکتا ہے، ان کے اعمال تباہ و برباد ہو سکتے ہیں. اس لیے تو اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، حکم رسول سے اعراض کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، فتنہ اسے آ گھیرے گا، بدعت اسے اپنے گھیرے میں لے لے گی، بندہ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، او یصیبہم عذاب علیم، یا وہ عذاب علیم کا، دردناک عذاب کا وہ شکار ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، چھٹی وجہ یہ ہے کہ ہم پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کیوں ضروری ہے. چونکہ اللہ کے نزدیک جزا اور سزا کا معیار بھی یہی ہے کہ جو شخص کتاب و سنت کی اتباع کرے گا، قرآن و سنت پر عمل کرے گا، کتاب و سنت کا پیروکار ہوگا، متبع بنے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جو ایسا نہیں کرے گا، کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا،
ख्वाहिशात की पैरवी करेगा तो वो यकीनन जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने फरमाया बड़ी वजाहत के साथ, अल्लाह ने फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। मेरे भाइयों, रब का फरमान है तिलका हुदूदुल्लाह, जो शख्स आगे बताया ये अल्लाह के हुदूद हैं, वमन युतिइल्लाह व रसूलह, जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, उनका कहा मानेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेगा, अपने जीवन को बिताएगा। क्या बताया अल्लाह ने? तो वो उनसे कहते हैं वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा, ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं। युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार। और फिर एक दो दिन के लिए नहीं, जो इंसान किताब व सुन्नत पर चलेगा, किताब व सुन्नत के मुताबिक अपनी जीवन को बिताएगा, अपनी जिंदगी को गुजारेगा, ये बशारत है, ये खुशखबरी है। युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, जन्नत में दाखिल होगा, ऐसी जन्नत के अंदर जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। खालिदीन फीहा, एक दो दिन के लिए नहीं, हमेशगी का ठिकाना होगा। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, दुखूल जन्नत को रब ने सबसे बड़ी कामयाबी बताया है। जिसका ठिकाना जन्नत बन जाए, जिसके नसीब में जन्नत हो, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है मेरे भाइयों। एक तरफ कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करने वालों के लिए, किताब और सुन्नत पर अमल करने वालों के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत बजा लाने वालों के लिए इतनी बड़ी बशारत के जन्नत की बशारत दी गई है, जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है, हमेशगी का ठिकाना ये जन्नत होगा। वहीं पर बताया कि वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। उसके बरअक्स जो इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा, मनमानी जिंदगी गुजारेगा, अपने ख्वाहिशात की, अपने नफ्स की पैरवी करेगा, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो शख्स नाफरमानी करेगा और शरीयत ने जो हदबंदी कर दी है, जो हुदूद मुकर्रर है, उससे इंसान तजावुज करेगा, आगे बढ़ेगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हुए, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, तो उसे वो आग में दाखिल करेगा, वलहु अज़ाबुम मुहीन, जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसके लिए रुसवा कुन अज़ाब होगा। मेरे भाइयों, देख लिया आपने कितनी वजाहत के साथ बताया गया कि एक तरफ बशारत दी गई है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कहा मानेगा, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक अपनी जिंदगी को बिताएगा, गुजारेगा, तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। और जो नाफरमानी करेगा उनके लिए वईद भी है जहन्नम की। सूरह निसा आयत नंबर 13 और 14 है। इसलिए मेरे भाइयों, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की पैरवी हर हाल में जरूरी है। इसके अलावा भी यही तो सिरात मुस्तकीम है, जिस सिरात मुस्तकीम की इत्तिबा करने का हुक्म दिया गया है। बंदा किताब और सुन्नत की इत्तिबा करेगा तो खुद को सिरात मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर खुद को कायम रखेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। कितनी वजाहत के साथ रब ने फरमाया वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, यकीनन ये मेरा सीधा रास्ता है, लिहाजा तुम लोग उसी की इत्तिबा करो, उसी की पैरवी करो। वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, और दूसरे रास्ते पर मत चलो, दूसरे रास्तों को मत अपनाओ,
جو تمہیں اس کی سیدھی راہ سے جدا کر دیں، الگ کر دیں، تمہیں بھٹکا دیں. ذالکم وصاکم بہ، اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو، متقی بن جاؤ. میرے بھائیو، سورہ انعام آیت نمبر 153 ہے. تو میرے بھائیو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہی ہے صراط مستقیم. اسی کی اتباع کا حکم آیا ہے، اسی کی پیروی کا حکم آیا ہے. اور یاد رکھا جائے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچ دی، پھر فرمایا ھذا صراط اللہ مستقیما وھذہ السبل علی کل سبیل منھا شیطان یدعو الیہ. یہ حدیث مسند احمد کی ہے، دارمی میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ھذا صراط اللہ، یہ سیدھی لکیر اللہ کا سیدھا راستہ ہے. وھذہ السبل، اور یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے. میرے بھائیو، آٹھویں وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو، جس فرقے کو فرقہ ناجیہ بتایا ہے، نجات پانے والی، جہنم سے نجات پانے والی جماعت قرار دیا ہے، اس کا منہج بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کرنا ہے. اور وہ جماعت صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ان کے نقشے پر چلنے والے لوگوں کی ہے. کون ہے وہ جماعت؟ وہ کون سا گروہ ہے جنہیں جہنم سے نجات ملے گی؟ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، بٹ گئے. میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ان میں سے ایک کے سوا باقی سارے کے سارے جہنمی ہوں گے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو نجات پائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ایک روایت میں ارشاد فرمایا وہی الجماع، نجات پانے والا گروہ. کہتے ہیں وہی الجماع، نجات پانے والا گروہ ہی جماعت ہے. میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس چیز پر قائم تھے؟ کہ جس چیز پر قائم رہنے والی جماعت کو آپ نے نجات والی جماعت قرار دیا، جو فرقہ ناجیہ ہے، جہنم سے نجات پانے والی جماعت ہے. میرے بھائیوں، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ ما انا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کتاب و سنت کی پیروی کریں، قرآن و سنت پر عمل کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانیں، اور تعامل صحابہ کو بھی دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تربیت یافتہ صحابہ کرام کی زندگی پر بھی غور کریں. وہ لوگ کس قدر عملی طور پر محب رسول تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر سچی محبت کرنے والے تھے. کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اپنے باپ کی بات پیش کرتا ہے کہ میرے والد صاحب تو ایسے کہا کرتے تھے، تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں نبی کی بات پیش کر رہا ہوں اور تم اپنے باپ کی بات کو لا رہے ہو. اس لیے میرے بھائیوں،
کتاب و سنت کی اتباع ہر حال میں ضروری ہے، بلکہ جو بھی اختلافی مسائل ہوں اس کا حل کتاب و سنت میں ہے، اور اسی کی طرف کتاب و سنت ہی کی طرف رجوع کرنے کا، اپنے مختلف مسائل کو پلٹانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا اور تم میں جو صاحب حکماں ہیں ان کا کہا مانو، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ دینی مسائل میں اختلاف ہو جائے، پھوٹ پڑ جائے، رائے اور آراء مختلف ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں کیا فرمان ہے، اور اپنی ساری رائے کو، ساری سوچ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں دیوار پر دے مارو۔ اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں کہلا سکتے جب تک کہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم اور فیصل نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس سے وہ دل میں کسی طرح کی تنگی، ناخوشی محسوس نہ کریں، بلکہ فرما برداری کے ساتھ بخوشی اسے قبول کر لیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے کہا کہ تمام اختلافات میں آپ کو لوگ حاکم نہ مان لیں، فیصل نہ تسلیم کر لیں، تب تک وہ ایمان والے مکمل مومن نہیں کہلا سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون۔ اس لیے میرے بھائیو ضروری ہے اس بات کی کہ ہر حال میں ہمیں کتاب و سنت کی اتباع کرنی چاہیے، قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور آپسی ساری دینی اختلافات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف پلٹانا چاہیے اور مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ انہی چند باتوں پر موضوع کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی کتاب و سنت کی روشنی میں، اس حوالے سے کہ صرف اور صرف کتاب و سنت پر ہی عمل ہونی چاہیے، کتاب و سنت کو عملی زندگی میں اتار لینی چاہیے، ہم سب کو کہی گئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن بھائیوں نے سنا ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنے دوسرے بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کی اہمیت کا اندازہ لگے، اور پھر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق ہی اپنی زندگی کو بتائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔